السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، اس کی پہلی 4 آیات کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے 2 صفاتی ناموں کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت مہربان ہے اور رحمت والا ہے، اور وہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ ظاہری سلطنتیں موجود ہیں، لیکن وہ جو دن ہے قیامت کا دن، اس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تھا ہمارا پچھلا سبق۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے کہ اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام چلے، اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری نہ کہ مغضوبی ان کا جن پر غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ضالین اور نہ گمراہوں کا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی، اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی نے یہ بھی لکھا کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ ولا الضالین، بعض لوگ ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضاد، ظا،
زال، زا سب حروف ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اس کو پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام، قطعی گناہ عظیم ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔